بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 22 جنوری کو ہمارا پنچ سے ایک قافلہ اور یہاں کے علماء کرام حضرت مولانا حافظ عبد المجید صاحب، حضرت مولانا عبد المجید قادری صاحب، حضرت مولانا ریاض صاحب، حضرت مولانا مدثر صاحب اور حضرت قبلہ امام صاحب، ہم سب قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی، محتمم دارالعلوم رضویہ سلطانیہ جامع مسجد سرن کوٹ و صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں، ان کی خدمت اقدس کے اندر ہم سب لوگ حاضر ہوئے۔ اور ہماری حاضری کا واحد مقصد یہ تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کھڑی کے چند احباب تھے، انہوں نے حضرت کی بارگاہ میں ایک استفتاء کیا، انہوں نے ختم پڑھایا تھا اور اس ختم جہاں پہ پڑھا تھا اسی مکان کے دوسرے کنارے پہ انہوں نے ایک کتا رکھا تھا۔ اب اس تعلق سے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے غلط بیانی یہاں پہ کر کے بہرحال یہاں سے ایک فتویٰ انہوں نے حاصل کیا۔ اس کے بعد خیر بہرحال حضرت کے حکم سے پھر ہم لوگوں نے علماء جامعہ انوار العلوم کے علماء کرام اور میں بذات خود ہم نے کھڑی کے احباب کو بلایا، وہاں کے علماء حضرات کو بلایا اور بلانے کے بعد مکمل تحقیق کی، اور اس تحقیق کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہاں چھت پہ انہوں نے ختم پڑھا ایک کنارے اور دوسرے کنارے پہ واقعی انہوں نے کتا رکھا تھا۔ اس کے بعد بہرحال ہم نے ان سے توبہ بھی کروائی، ان سب لوگوں نے جن لوگوں نے ختم پڑھا یا پڑھوایا تھا ان سب لوگوں نے توبہ کی، استغفار کی، اور استغفار کرنے کے بعد بہرحال اپنا بیان بھی وہاں پہ انہوں نے قلم بند کروایا۔ اس کے بعد بہرحال یہ پورا سلسلہ کل ہم کر کے 21 جنوری کو اور 22 جنوری کو ہمارا یہ قافلہ حضرت قبلہ کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور اس میں کافی دن بھی لگے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم سب لوگ جامعہ انوار العلوم کا کہ اکثر علماء کرام اور میں بذات خود بھی اور بہت سے علماء کرام نظر ہند الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اندر ہم وہاں پہ حاضر تھے، عرس حضور حافظ ملت میں اور جشن دستار فضیلت میں، اور اس کے بعد پھر بریلی شریف اور دوسرے جو مقدس مقامات تھے ان میں ہم حاضر رہے۔ پھر جس وقت یہاں پہ آئے تو پے در پے کہ ایک موتیں ہو گئیں جس میں ہم لوگ مصروف رہے، وقت نہیں نکال سکے۔ بہرحال جب وقت نکالا پوری تحقیق و تفتیش کے بعد ہم حضرت کی بارگاہ میں آئے، اور اسی درمیان ہمارا جو ایک مرکزی ادارہ ہے جامعہ نعیمیہ، وہاں کے مفتی سلیمان صاحب کا ایک فتویٰ بھی نظر نواز ہوا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہم نے جس وقت دیکھی اور دیکھنے کے بعد حضرت اقدس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ہم نے یہ عرض کیا کہ حضور والا آپ نے جو ان لوگوں نے بیان دیا تھا اور اس کے بعد آپ سے جو فتویٰ حاصل کیا، بہرحال اس فتوے کے اندر ایک جملہ جو آپ کے قلم مبارک سے رقم ہو گیا ہے تو اس سے آپ اگر رجوع کر لیں تو یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ علماء کرام نے جو ہی یہ کہا تو بڑا آدمی بڑا ہوتا ہے، اور جماعت اہل سنت کی ایک مکمل تاریخ رہی ہے مولانا عبد الباری فرنگی محلی سے لے کر کے مفتی محمد شریف اللہ کمجدی علیہ رحمہ تک، اور پھر وہاں سے ہمارے جو اساتذہ کرام بڑے بڑے مفتیان کرام، انہوں نے ایک وقت میں ایک فتویٰ دیا، بعد میں جس وقت دلائل کے ذریعے انہیں اگر اپنی تحریر اور اپنی تحقیق کے اوپر کسی طرح کی کوئی کجی نظر آئی تو انہوں نے فوراً رجوع کیا ہے۔ اور بلا شبہ میں تو مظہر شار بخاری قبلہ سید صاحب کو کہا کرتا ہوں، تو حضرت قبلہ نے بھی جو ہی ہم لوگوں نے عریضہ پیش کیا اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے دلائل تبادلہ خیال ہوا، تحقیق ہوئی، اور اس کے بعد دلائل کا بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے بعد حضرت نے بلا چونو چراں جو ایک مومن کی شان ہوتی ہے اور جو ایک متبخر عالم کی شان ہوتی ہے، اور مفتی کے منصب کے شایان شان بھی یہی ہے کہ جب اسے کسی بھی طرح کا اپنی خطا کا احساس ہو جائے تو وہ فوراً رجوع کرے۔ تو حضرت قبلہ نے فوراً رجوع بھی کیا ہے، اور صرف زبانی نہیں کیا بلکہ اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ کر کے بھی دیا ہے۔ حضرت کی جو تحریر ہے وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت خود تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مورخہ 5 جماعت الاخری 1443 ہجری کو کھڑی کے چند احباب نے ایک فتویٰ طلب کیا جس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ ختم شریف اصحاب کہف پڑھا، جس میں 15 میٹر دور ایک سیاہ رنگ کا کتا رکھا۔ بطور حوالہ انہوں نے ایک کتاب بھی پیش کی۔ جواب میں نے تحریر کیا کہ ختم شریف اصحاب کہف کی نقل میں محفل میں کتا رکھنے میں حرج نہیں، اور ہمارے علماء کرام کے ساتھ جن کی قیادت فاروق حسین مصباحی نے اس سلسلے میں سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد میں نے اپنے اس فتوے سے رجوع کیا اور توبہ کی، کیونکہ شریعت مطہرہ کی بالادستی میں ہماری عزت ہے، واللہ تعالی عالم۔ بڑی بات ہے،
تو ہماری جماعت اہل سنت کے متفق علیہ قائد صوبہ جموں کے حضرت علامہ مولانا مفتی سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پوری جماعت کے اوپر دراز فرمائے، کیونکہ اب سوشل میڈیا جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں یہ بہت سی شرارتیں بھی اس کے ذریعے ہوتی ہیں. تو بڑے آدمی کا کام رجوع کرنے کا، اتنی بڑی شخصیت رجوع کر رہی ہے، تو اس کے علاوہ آپ کوئی اس تعلق سے کوئی لکھے یا بیان بازی کرے یا اپنی آڈیو ویڈیو جاری کرے تو ہم اسے خبط الحواس بھی کہیں گے اور شریر اعظم بھی کہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہمارے جو تلامذہ ہیں وہ منہ توڑ جواب بھی دیں گے اس کا انشاءاللہ.